حامدا ومصليا ومسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین و سامعین، ایک بڑا بنیادی اور اہم مسئلہ جو مختلف مذاہب کے درمیان زیر بحث بھی ہے، وہ مسئلہ ہے باغ فتق کا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت مالیہ کا. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے فتق کا جو باغ ہے اس کی جغرافیائی حیثیت معلوم کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرعی انتظامی حیثیت بھی معلوم کی جائے. تو فتق کا باغ چند کنال پر مشتمل یہ قطع زمین ہے جس میں کھجور کے پودے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر شار تبوک پر خیبر قدیم شہر کے ساتھ ہے. خیبر کے آج کل 2 شہر ہیں، ایک قدیم ہے اور ایک جدید ہے. یہ جدید سے آگے ہے اور خیبر قدیم کے ساتھ ہے. آج کل اس کی 4 دیواری بھی بنی ہوئی ہے. یہ چند کنال پر مشتمل قطع ہے جس میں کھجور کے پودوں کے باغات تھے. اور اسلام کی تاریخ میں یہ مال فہ کے طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی جنگ کے بغیر یہ مال فتح ہوا. مال فہ کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. مال فہ کا جو قرآن شریف میں حکم آیا ہے اس کی روشنی میں جو مال فہ ہے یہ وقف مال ہے اور کسی کی ذاتی ملکیت میں داخل نہیں ہے. یہ جو فتق کا باغ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے اہل بیت کرام کو بھی خرچہ دیتے، ازواج پاک کو بھی دیتے، اور ایسے ہی جو کمزور ضعیف لوگ ہیں ان کو دیتے. مال بچ جاتا، مجاہدین کی بھی اس سے خدمت فرماتے. جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو دنیا کی ہے یہ رہی، تب تک آپ نے اسی طرح اس پر عمل فرمایا. نہ کسی کو ہبہ فرمایا، نہ ہی کسی کو ملکیت کے طور پر عطا فرمایا. لیکن جب آپ کا وصال مبارک ہوا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے وصال مبارک کے بعد بخاری شریف کی متعدد روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ کتاب الفرائض کے پہلے حصے میں ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وصال مبارک کے بعد خلیفہ آپ کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما یہ حاضر ہوئے. انہوں نے باغ فتق کا مطالبہ فرمایا کہ یہ ہمیں وراثت کے طور پر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ
ازواج مطہرات نے بھی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ہمیں بھی وراثت کے مال سے حصہ دیا جائے. تو وراثت کے مال میں مطالبہ کرنے والی جو شخصیات ہیں وہ سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں. تو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ. ہم انبیاء جو ہیں یہ درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، اگر درم و دینار ہو بھی تو وہ صدقہ ہوتا ہے. ہماری وراثت علم ہے جسے اللہ جل شانہ نے ہماری وراثت بنایا، اور جس نے علم حاصل کر لیا علم نبوت اس نے رسول اللہ کی وراثت کو پا لیا. تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب آپ نے جواب کے اندر یہ حدیث شریف سنائی اس وقت کیا ہوا، دو طرح کے الفاظ ہیں، فغاضبت اور دوسرے لفظ یہ ہیں فحجرت ہو ولم تکلمہ حتی ماتت. تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بظاہر الفاظ یہ ہیں کہ آپ غضبناک ہوئیں یا پھر آپ نے کلام مبارک کو ترک فرمایا اور یہاں تک کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا. تو فدق کا معاملہ کسی نزاع کا بنیادی طور پر باعث نہیں ہے، بس آپ کا سوال فرمانا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دینا تھا. معاملہ ختم ہوا. اس مسئلے پر کبھی بھی صحابہ کرام کے اندر، اہل بیت کرام کے اندر کوئی ایسی بحث نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کسی پر طعن کیا جا سکے. لیکن بعض منکرین حضرات کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب باب فدق مانگا تھا تو آپ کو نہ دیا گیا تو آپ ناراض ہوئیں. محدثین کرام نے ارشاد فرمایا سیدہ بالکل ناراض نہ ہوئیں. جو غاضبت کے الفاظ ہیں یا فحجرت ہو کے الفاظ ہیں یہ نہ تو سیدہ کے اپنے الفاظ ہیں، نہ حضرت مولا علی شیر خدا کے ہیں، نہ ہی اہل بیت کرام میں سے کسی ہستی کے ہیں، بلکہ یہ راوی کا اپنا تاثر ہے. جیسا کہ محدثین کرام نے فرمایا کہ اس خاموشی کو راوی نے شاید یہ سمجھا کہ آپ غصے میں ہو گئیں، آپ ناراض ہو گئیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ حدیث پاک سننے کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئیں. اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وصال مبارک تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء نے کی. یہاں تک کہ وصال مبارک پر غسل بھی انہوں نے دیا، گہوارہ بھی انہوں نے تیار کیا. تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض تھیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو حضرات اس مسئلہ کو اچھالتے ہیں یعنی روافض، ان کی کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ انبیاء کرام کی مالی وراثت نہیں ہوتی. یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، یہ اصول کافی ہے، شیعہ مذہب کی سب سے بڑی مستند کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 32 اور 34 پر دو مقامات پر یہ روایات موجود ہیں، جس کے راوی ہیں سیدنا ابو عبداللہ
امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا احادیث من احادیثہم ومن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا۔ اسی طرح اسی مضمون پر مشتمل حدیث مبارک 34 صفحہ پر بھی ہے کہ انبیاء کرام کی مالی وراثت نہیں ہوتی، درم و دینار کا وہ کسی کو وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی وراثت علم ہے۔ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن شریف میں آئے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی وراثت پائی، انبیاء کی وراثت تو ہو گئی، تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے یہاں وراثت سے مالی وراثت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہی ہے جس کا آیا مبارکہ کے اندر آگے ذکر ہے۔ اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو اکیلے حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کے بیٹے تقریباً درجن سے زائد ہیں، بعض نے 19 لکھے، بعض نے 17 لکھے، یا کم و بیش آپ کی اور اولاد کرام بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت پانے کا جو مطلب ہے وہ آپ کی علمی وراثت ہے، نبوت کے فیضان کی وراثت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے پائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ روافض کہتے ہیں کہ سیدہ کا حق مارا گیا، زیادتی کی گئی، انہیں باغ فدق نہ دیا گیا، تو اب اس کی میں وضاحت اس اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باغ فدق تھا یہ وقف مال تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وقف فرمایا، اور جس طرح آپ نے خود عمل فرمایا اسی طرح خلیفہ اول نے بھی عمل فرمایا اور دیگر خلفائے راشدین نے بھی اس میں عمل فرمایا۔ اس پر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی مطمئن تھی، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی مطمئن تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین یہ بھی مطمئن تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا حق مارا گیا۔ ازواج پاک میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا اور آل بیت کرام میں سے، لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ ان کو کچھ نہ دیا گیا، مال ان کا چھپا لیا گیا یا غصب کر لیا گیا، یہ میرے ہاتھ میں ملا یذر الفقی ہے، یہ بھی شیعہ مذہب کی اصول اربع میں سے ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ 2 احادیث موجود ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ملک کے یعنی تصرف کے اندر، ملک ذاتی نہیں بلکہ ملک انتظامی یعنی تصرف کے اندر ایک نہیں 7 باغات تھے۔ ملا یذر الفقی کے اندر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اواف، دلال اور برقہ وغیرہ 7 باغات ہیں جنہیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تصرف میں ان کے تولات میں دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ دوسری جو روایت ملا یذر الفقی میں ہے وہ یہ ہے کہ انہا هذه الحوائط کانا وقفا، یہ سارے باغات جو تھے یہ وقف تھے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تولات کے اندر تھے، صرف آپ کی ذات کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ کی وصیت مبارکہ کے مطابق آپ کے وصال کے بعد سیدنا علی کی نگرانی میں فَإِن مَضَى علی علیہ السلام قال فَإِلَى الْحَسَنِ علیہ السلام، آپ کے بعد امام حسن کی تولات میں تھے، اور حضرت امام حسن کے
وصال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے طبلات میں تھے، اور ایسے ہی امام حسین کے بعد آگے سلسلہ بسلسلہ آپ کی اولاد کرام کے اندر ان کا انتظام تھا۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ سیدہ کو کچھ نہ دیا گیا، یہ سرے سے ہی غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہی عمل جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں رہا، یہاں تک کہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق جو امام بخاری نے کم از کم جو میرا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں 5-6 جگہ پر نقل فرمائی ہے، اس سے زیادہ جگہ پر بھی وہ موجود ہو سکتی ہے، اور جگہ پر بھی یقیناً موجود ہوگی۔ مختلف مناسبتوں سے امام بخاری احادیث کو بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب اور سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آئے، انہی اخراجات کے ضمن میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ وقف مال ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس میں انتظامی تصرف کریں تو میں آپ کو بھی اجازت دے دیتا ہوں وغیرہ۔ اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی بارگاہ میں اس حدیث کی تصدیق کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انبیاء کا مالی ورثہ ہے وہ نہیں ہوتا، انبیاء کا علم جو ہے وہ علمی ورثہ ہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ اگر روافض کے بقول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق مارا، یا حضرت عمر بن خطاب نے حق مارا، یا حضرت عثمان بن غنی نے حق مارا، غصب کیا، خلفائے ثلاثہ نے نعوذ باللہ ان کے بقول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا غصب کیا حق، تو اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے ان رافضیوں کو قیامت تک مہلت ہے، اور روئے زمین کے رافضیوں کو قیامت تک مہلت ہے، وہ یہ ثابت کریں خلفائے ثلاثہ نے بقول ان کے سیدہ کا حق غصب کیا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی حکومت اور خلافت مبارکہ تقریباً 10 سال رہی، انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا؟ آپ کے وصال مبارک کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی خلیفہ بنے، 6 ماہ آپ کی خلافت رہی، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہما نے صلح کی اور کئی معاملات طے فرمائے، تو اس کے اندر باغ فدق کا کہیں دور دور تک بھی ذکر نہیں ہے۔ تو روافض کیا یہ بات سمجھا سکیں گے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت میں یہ مال واپس کیوں نہیں دیا؟ اور یہ کہ یہ صرف سیدہ کا حق نہ تھا، اگر وراثت کے احکام کو دیکھا جائے یہ ازواج مطہرات کا بھی حق ہے۔ وصال مبارک پر ایک صاحبزادی ہونے کی وجہ سے اسبا کو بھی وراثت جائے گی، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی حقدار ہیں، مگر مولا علی نے ایسا نہ فرمایا، سیدنا امام حسن نے ایسا نہ فرمایا، سیدنا امام حسین نے ایسا نہ فرمایا۔ کیوں؟ یہ سب کے سب حقدار بھی، اہل بیت کرام بھی، صحابہ کرام بھی، فدق کے حوالے سے جو رسول اللہ کا عمل مبارک تھا وہ خلافت راشدہ میں جاری رہا، اس پر راضی تھے، کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہ ہے فدق کی اصل حقیقت اور اس کا جغرافیائی تذکرہ اور اس کی شرعی و انتظامی حیثیت۔ بلا وجہ اس مسئلے کو اچھال کر نعوذ باللہ خلفائے راشدین پر، صحابہ کرام پر طعن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل طلب کو حق کی راہ عطا فرمائے اور وہ اس حق کی راہ پر قائم رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے، آج کل اس صورتحال میں فدق کے حوالے سے یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
جو مطالبہ فرمایا تھا نعوذ باللہ اس مطالبے میں سیدہ خطا پر تھی۔ اس ضمن میں گزارش ہے کہ سیدہ نے صرف مطالبہ نہیں فرمایا تھا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے بھی فرمایا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ فرمایا تھا۔ نعوذ باللہ یہ سارے مطالبہ کرنے والے خطا پر تھے، گویا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کا سارا گھر مبارک ہی خطا پر تھا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھرانہ نبوت کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ بے ادبی ہے۔ سوال کرنا خطا نہیں ہے، خطا تب ہوتی ہے جب حکم شرعی کا خلاف ہو یا پھر کسی مسئلے میں نص دستیاب نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو پھر مجتہدین اصول کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں۔ جو صحیح کر لے اسے مصیب کہا جاتا ہے، جس سے خطا ہو جائے اسے مختی کہا جاتا ہے۔ یہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ ان کا مطالبہ فرمانا یہ اسلام کے قانون وراثت کی روشنی میں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب دینا یہ خصائص نبوت پر مشتمل تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خواص ذاتیہ ہیں، یہ ان میں سے ایک خاصہ ہے کہ آپ کی مالی وراثت نہیں ہے، جیسا کہ نکاح کے حوالے سے اور دیگر کئی احکام کے حوالے سے، نماز کے اندر نماز تہجد کے حوالے سے کچھ چیزیں خواص رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں۔ ان کے اندر عمومی قوانین جاری نہیں ہوں گے۔ انہی خواص میں سے ایک مسئلہ آپ کی مالی وراثت کا ہے۔ تو اس مسئلے میں اس سوال اور مطالبہ کو نعوذ باللہ خطا کہنا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب عظیمہ کے خلاف ہے، اور آپ کی ذات اقدس اللہ نے آپ کو جو طہارت کا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا، قرآن کریم کی آیات جن کی طہارت پر دلالت کر رہی ہیں، ان کو نعوذ باللہ اس طرح کہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی اولاد کرام کی تربیت فرمائی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجور منہ مبارک میں ڈالی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے کھجور کو نکال دیا، فرمایا انما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ میرے لیے بھی جائز نہیں ہے اور میری آل کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ جس محبوب خدا نے چھوٹے بچوں کی اس درجے میں تربیت فرمائی ہو کہ ایک صدقے کی کھجور بھی انہیں نہ کھانے دیں، تو نعوذ باللہ ان کی مقدس ماں کیا ناجائز انداز میں مطالبے پر چلی گئی ہوں گی؟ یقیناً ان کا مطالبہ اپنی جگہ پر درست تھا اور قانون وراثت کی روشنی میں تھا۔ اس کی علماء نے بڑی بڑی تعویلیں کی ہیں کہ مطالبہ کیوں فرمایا، حضرت عباس نے کیوں فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیوں فرمایا، ازواج پاک نے کیوں مطالبہ فرمایا۔ تو سب سے میری سمجھ کے مطابق جو سب سے بہترین تعویل ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی، سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک نے بھی مطالبہ فقط اس لیے فرمایا کہ امت کو انبیاء کی وراثت کے بارے میں حکم واضح طور پر معلوم ہو جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کیونکہ وراثت کے احکام ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اس پر سب سے میں قوی دلیل کے طور پر یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ ان دونوں حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ ایک طرف ازواج مطہرات کی طرف سے مطالبہ بھی ہے، اور انہی ازواج میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ اسی حدیث کی راویہ ہیں جس میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار کا فرمان عالی شان ہے کہ ہم وارث
مالی طور پر نہیں بنائے جاتے، ہم مالی طور پر جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ آج کل یہ جو لفظ خطا کو سیدہ کی طرف منسوب کیا گیا، یہ آپ کی بے ادبی ہے، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بے ادبی کی طرف چل پڑے ہیں، انبیاء کرام کی طرف بھی خطا کو منسوب کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ انبیاء معصوم ہیں، اور جو معصوم ہوتا ہے اس کا ہر قول و فعل من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جس کا ہر قول و فعل من جانب اللہ ہے اس سے خطا کیسے ہوگی؟ یہ جو بعض کتابوں کے اندر علماء نے خطا یا اس طرح کے اور الفاظ ذکر کیے ہیں، اس کی بنیاد وہ نصوص ہیں جن کے اندر ان الفاظ کا ذکر ہوا، جیسے قرآن شریف کی آیات بینات کے اندر یا بعض احادیث مبارکہ کے اندر ان نصوص کے الفاظ کو علماء نے ذکر کر دیا۔ کسی بھی شخصیت نے انشاء کے طور پر، حکم کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کو خطا کار اجتہادی نہیں کہا، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے اس کا ہر قول و فعل من جانب اللہ ہوتا ہے۔ التمہید میں امام ابو شکور سالمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الانبیاء معصومون عن نیت الصغیرہ، جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ کی نیت سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ الگ سے بھی تفصیل آئے گی۔ تاہم مسئلہ باغ فتق میں جو کچھ خلفائے راشدین نے عمل فرمایا، یہ وہی فرمایا جو رسول اللہ کی سنت پاک ہے۔ اس پر نہ صحابہ کو اعتراض، نہ اہل بیت کرام کو اعتراض۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ سیدہ کا مطالبہ، نعوذ باللہ اس مطالبے میں وہ خطا پر تھیں، یہ سراسر سیدہ کی عظمت اور طہارت کے خلاف ہے۔ ایسے قول سے اگر غلطی سے ہو جائے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔